ناول ٹائٹل ہے قریبی جاں۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کیفے کی شیشے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں بھیگی سڑکوں پر بکھری ہوئی تھی اور اندر نرم موسیقی ایک عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی۔ مائرہ کھڑکی کے قریب بیٹھی کافی کے کپ سے اٹھتی باپ کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ موجود تھا، ایک اچھی نوکری، ایک خوبصورت گھر اور لوگوں کی نظر میں ایک کامیاب زندگی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا پرکشش نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ مائرہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لی، مگر وہ چند لمحے اس کے دل میں ایک ہلچل پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ نوجوان کا نام ارحم تھا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ کیفے میں خالی میز صرف مائرہ کے سامنے والی تھی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ارحم کی آواز میں اعتماد اور نرمی دونوں شامل تھے۔ مائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد گفتگو شروع ہوئی اور پھر وقت جیسے تھم سا گیا۔ دونوں نے محسوس کیا کہ وہ اجنبی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ بارش ختم ہو چکی تھی مگر ان کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مائرہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کی بڑی دو بہنوں کی شادی کئی سال پہلے ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ بھائی کوئی تھا نہیں اور چند سال قبل ایک المناک حادثے نے مائرہ کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اس کے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس حادثے نے صرف اس کی ماں باپ ہی نہیں چھینے تھے بلکہ اس کے گھر کی رونقیں، ہنسی اور بے فکری بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد مائرہ نے تنہائی کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ اپنے خوبصورت مگر خاموش گھر میں اکیلی رہتی تھی، دن بھر کام میں مصروف رہتی، مگر رات کو خاموشیوں میں اسے ماں کی محبت بھری آواز اور والد کے شفقت بھرے سائے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ بڑی بہن اکثر اسے اپنے پاس آنے کا کہتی مگر مائرہ نے والدین کی یادوں سے جڑے اس گھر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ بظاہر وہ ایک مضبوط اور خود مختار لڑکی تھی، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں ایک ایسا خلا تھا جسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ شاید یہی وہ تنہائی تھی جس نے ارحم کی موجودگی کو اس کی زندگی میں اتنا خاص بنا دیا، کیونکہ برسوں بعد پہلی مرتبہ کسی نے اس کے خاموش دل کی دھڑکنوں کو سننے کی کوشش کی تھی۔ والدین کی وفات اور بڑی بہن کی شادی کے بعد مائرہ کی زندگی تنہائی کے گرد گھومنے لگی تھی۔ وہ برسوں سے اپنے جذبات کو خود تک محدود رکھنے کی عادی ہو چکی تھی، مگر ارحم کی آمد نے اس کے دل کی بند کھڑکیوں کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا۔ اکیلے پن کی وجہ سے وہ ارحم کی موجودگی کو صرف پسند ہی نہیں کرتی تھی بلکہ اسے اپنے بہت قریب اور بہت اپنا محسوس کرنے لگی تھی۔ اب ارحم کی کال، ایک پیغام یا چند لمحوں کی ملاقات بھی اس کے دن کی خوبصورت بنا دیتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ کسی کتابوں کی دکان میں اچانک مل جاتے، کبھی کسی پرسکون پارک میں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے، اور کبھی اسی کیفے میں جہاں پہلی بار ان کی نظریں ملی تھی۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے ہر دوسرے دن ان کی ملاقات ہو جاتی ہو۔ مائرہ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کب ارحم اس کی تنہا زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گیا۔ اس کی موجودگی مائرہ کے دنوں میں رنگ بھرنے لگی تھی، اور جب بھی وہ اس کے قریب ہوتا مائرہ کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو جاتی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آ جاتی وہ خود بھی چھپا نہیں پاتی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں ملاقاتیں معمول بن گئی۔ ارحم کی موجودگی مائرہ کے دنوں میں رنگ بھرنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتا مائرہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگتی۔ ایک شام سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ آسمان سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں جھیل کے کنارے بیٹھے تھے۔ ہوا مائرہ کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ ارحم نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو میں نے کبھی کسی کو اس طرح محسوس نہیں کیا جیسے تمہیں کرتا ہوں۔ مائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں چرائیں مگر چہرے کی سرخی چھپا نہ سکی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔
اس نے آہستہ سے مائرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، صرف محبت، احترام اور ایک خاموش وعدہ تھا۔ مائرہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید محبت واقعی انسان کی دنیا بدل سکتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی آسان نہیں ہوتی۔ کچھ ہی دن بعد مائرہ کو معلوم ہوا کہ ارحم کی منگنی برسوں پہلے خاندان کی مرضی سے طے ہو چکی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھی۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ جس شخص سے اس نے دل میں امید جگائی تھی، وہی اب اس کے درد کی وجہ بن گیا تھا۔ ارحم بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت سچی ہے، مگر خاندانی دباؤ اور ذمہ داریوں نے اسے ایک بہت بڑی مشکل میں کھڑا کر دیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر محبت دوریوں سے کم نہیں ہوتی، بلکہ اور گہری ہو گئی۔ مہینوں بعد ایک دن مائرہ کو ایک خط ملا۔ وہ ارحم کا تھا۔ محبت کبھی مجبوریوں سے نہیں ہارتی، ہار تو انسان مانتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی زندگی کا انتخاب خود کروں گا۔ اگر تم آج بھی میرا انتظار کر رہی ہو تو میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ خط پڑھتے ہی مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسی شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور اسی جھیل کے کنارے کھڑی تھی جہاں اس کی محبت نے پہلی بار لفظوں کا روپ اختیار کیا تھا، پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مائرہ نے مڑ کر دیکھا، ارحم وہاں موجود تھا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ارحم اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، اب کوئی دوری نہیں۔ مائرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ میں دے دیا۔ غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں دو محبت کرنے والے دل ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ ایسا سفر جس میں آزمائشیں تو تھیں، مگر اس بار وہ ساتھ تھے اور کبھی الگ نہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ بے شک یہی سچی محبت کی کہانی ہے۔ اختتام۔